ایک جذبہ ہے محبت کا اور ایک جذبہ ہے نفرت کا۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی ان کا اختلاف یا ان کا باہم تعلق، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور آج ہم اپنی زندگی ان شب و روز اور اس مصروفیت کہ جسے ہم اس درجے پر لے آئے ہیں کہ شاید زندگی کی جو حقیقت ہے وہ ہم سے گم ہو رہی ہے، اور بندے مومن پر بلکہ کل انسانیت پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس حضرت انسان کی جو کچھ ضرورت ہے، یاد رکھیے گا میرے لفظ جو میں عرض کر رہا ہوں انہیں غور فرمائیے، انسان کی جو ضرورت ہے اللہ کا حکم اس کی ضرورت کی تکمیل فرماتا ہے، اور اس کی ضرورت کی تکمیل ہی نہیں ہوتی بلکہ اس پر اللہ رضا عطا فرماتا ہے، قرب عطا فرماتا ہے، اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ شرائط ایمان پر ایک ایک شرط جو ایمان کے اس پر بحث فرما لیں، آپ عبادات کے ایک ایک حصوں پر فرائض سے مستحبات تک آ جائیں، آپ امور دنیا جہاں بات فرائض کی آتی ہے وہاں سے حقوق تک آ جائیں، ہر پہلو کی انسان کی جہاں ضرورت ہے رب کائنات نے وہاں اسے وہ ضابطے عطا فرمائے ہیں جو اس کے لیے بہترین ہے۔ آپ کسی رشتے کو لے لو، کسی انداز زندگی کو لے لو، اور پھر یہ مقام کہ اس بشر کو جسے اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا اپنے حبیب کو ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب میرے بندے جب میرے بارے پوچھیں تو انہیں ارشاد فرما دیں میں قریب، میں اور آپ روبرو ہیں، اور ہمارا روبرو ہونا احساس دلا رہا ہے۔ میں آپ کی تعظیم اور آپ اس پوری مجلس کی تعظیم میں روبرو ہیں، میں اور آپ۔ اللہ جل شانہ کا قرب جب آپ قرآن کریم سے اس سے متعلق دیکھتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ wherever you are your Allah is with you، تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا بڑے دکھ سے کہ اکیلا ہوں میرا تو کوئی نہیں، وہ مالک فرماتا ہے اس وقت بھی مالک تیرا ہے۔ پھر اس قرب کی ایسی کیفیت ہے کہ دنیا کی محبت اور دنیا کے تعلقات وجود کے اکٹھا ہونے پر بھی آ کر ایک حد پر رک جاتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ارے تو اتنا اپنے خود قریب نہیں ہے جتنا میں تیرے قریب ہوں۔ اگر میں محاوراتی ترجمہ کروں اس آیا کریمہ کا کہ جہاں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، اگر اسے محاوراتی ترجمہ کیا جائے تو کیا یہ معنی نہیں بنتا کہ تو خود کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا میں تیرے قریب۔ اب اس قرب کی یہ جو معیت ہے میں نے عرض کی کہ ہر ذرہ جو ایک ذرہ خاک کا ہے نا اسے بھی معیت باری تعالیٰ حاصل ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی قدرت ہے۔ اب اس کی قدرت نے یہ پسند فرمایا کہ کوئی ایسی مخلوق پیدا فرماؤں کہ جسے یہ عنصر محبت کا ایسا عطا فرماؤں کہ اس کے ساتھ اختیار ہو، بے اختیار نہ ہو، اس کے ساتھ اختیار ہو، پھر اسے ضروریات زندگی اور عوارضات منسلک کروں، اس کی ضروریات بھی ہوں، اس کی خواہشات بھی ہوں، اس کی تمنائیں بھی ہوں اور مچل جاتی ہوں، لیکن اسے اس تعلق میں اس محبت کا وہ راستہ عطا فرما دوں جو تمام فانی جہان کی فانی محبتوں کو عدم کر دے اور اعلیٰ اور ارفع حصہ اس محبت کو عطا فرما دے کہ جسے قرآن فرماتا ہے اشد حب للہ۔ یہ معراج ہے بندے مومن کی، جب ایمان کو معراج نصیب ہوتی ہے تو اشد حب للہ، اس کی محبت تمام کی تمام ختم ہو جاتی ہے سوائے اس محبت کے
جو اللہ جل شانہ سے